سورہ نساء آیت نمبر 51 تا 55۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 تا 55 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ الم تر الی الذین، یہ ہے حمزہ استفہام ہے، لم تر رؤیتن سے، یعنی رؤیتن اس کا مصدر آئے گا اور اسے نفی جہت اس کو کہتے ہیں، اور لم کے ذریعے اس میں نفی کا معنی پیدا ہوا ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یا ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا، یعنی حیرت اور عبرت کے طور پر۔ او تو ایتا ان سے ہے، ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو دیے گئے، او تو جو دیے گئے، نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ یعنی تورات دی گئی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، بالجبتی، جبت جو ہے لکلی ما عبد من دون اللہ جبتن، امام راغب فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ہر معبود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بالخصوص ساحروں پر اور کاہنوں کو جبت کہا جاتا ہے۔ والطاغوت ہر وہ چیز جو انسان میں طغیان اور عدوان سرکشی پیدا کرے، اور ساحر یعنی سحر کرنے والے، جادو کرنے والے، اور کاہن جو ہیں غیب کی خبریں بتانے والے، جن پر شیاطین جنات اترتے ہیں، انہیں بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کو اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے اور جمع قریب ہے، یہ لوگ، اہدا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل اس کو کہا جاتا ہے، اہدا یہ ہدایت مصدر سے، زیادہ ہدایت یافتہ، من الذین آمنوا سبیلا یعنی ایمان والوں سے راہ کے اعتبار سے، یعنی یہ ان کے نسبت جو ایمان لائے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ مشرکین کے بارے میں یہود کا یہ خیال تھا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تجدہ یہ وجود سے وجدہ، تو ہرگز اس کے لیے نہیں پائے گا کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، ام یہ عاطفہ ہے، بل کے معنی میں آتا ہے، لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے، بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے۔ فَإِذَن، یہ اذن جو ہے اس کا معنی ہوگا ان دیٹ کیس، فَإِذَن تو اس وقت، ایسی حالت میں، لا یؤتون الناس
لا نافیہ ہے، یؤتون ایتا ان سے مصدر ہے اور مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نہ دے لوگوں کو نقیرا، نقیر، نقیر کا معنی ہوتا ہے کریدنا، تو اسی سے منقار ہے، پرندے کا جو چونج ہوتا ہے زمین کریدتا ہے اسے، اور کھجور کی گٹلی میں جو چھوٹا سا شگاف ہوتا ہے، چھوٹا سا گڑا، اسے بھی نقیر کہتے ہیں، اور اس گڑے کے اندر باریک تار ہوتی ہے سفید رنگ کا، اس کو فتیل کہتے ہیں، اور کھجور کی گٹلی کو قطمیر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ چھوٹائی میں تشبیہ کے طور پر ان کو استعمال کیا گیا ہے، معنی ذرہ برابر۔ اس سے مراد نقیر سے مراد بھی، فتیل سے مراد بھی، قطمیر سے مراد بھی نہایت خفیف اور حقیر شے ہے، یعنی اگر ان کے پاس بادشاہت کا ذرہ بھر حصہ ہوتا تو وہ اس قدر بخیل ہیں کہ لوگوں کو اس میں سے رائی بھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ام یحسدون الناس، بلکہ وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، فقد، پس بے شک، آتینا آل ابراہیم، دی ہم نے آل ابراہیم کو، الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت یعنی روحانی نعمت اور نبوت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑی سلطنت اور اقتدار عطا فرمایا۔ فمنہم من آمن بہ، پس ان میں سے کچھ بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ آمن بہ میں ضمیر کا جو مرجع ہے، ہی ضمیر جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف یا قرآن کی طرف، اس قرآن پر ایمان لائے اور اس محمد الرسول اللہ پر، پیغمبر پر ایمان لائے۔ ومنہم من صد عنہ، اور بعض وہ ہیں جو اسے روکے رہے۔ صدن، خود رکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اس کو کہتے ہیں لازم اور متعدی۔ خود رکنا لازم معنی ہے اور متعدی دوسروں کو روکنا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے دوزخ جلانے والی۔ سعیر فعیل ان کے وزن پر ہے، دہکتی ہوئی آگ، بڑکتی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 تا 55 کی مختصر تفسیر۔ ان آیات میں یہود کی دجل و فریب کو تشت ازبام کیا گیا ہے اور ان کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہود کو گزشتہ آیتوں میں ایمان کی دعوت دی گئی تھی اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم شرک میں مبتلا ہو، لہٰذا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ ایمان ہی سے معاف ہو سکتا ہے، لہٰذا ایمان لاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے چہتے ہیں اور بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ افتراء ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر تم مشرک نہیں ہو تو مشرکین مکہ کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو ہم جنس کے ساتھ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی مشرک ہو اور مشرکین مکہ کے ساتھ تم تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہو مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا جنگ بدر میں۔ جنگ بدر کے بعد یہ بنو نذیر کا سردار ہے کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب، یہ دو گئے مکہ اور مسلمانوں کے خلاف ان کے جذبات بھڑکائے اور مرثیہ کہہ کر سرداران قریش کو ہمت دلائی اور کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر مشرکین سے عہد لے آئے تھے کہ وہ ضرور مدینہ پر حملہ کریں گے اور مدینہ کے یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اس موقع پر کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے ان سے کہا تھا اگر تم واقعی ہمارے ہمدرد ہو، ہمارے ساتھ ہو، تو ہمارے دو بتوں کو
سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اور ایسا کر دیا، بتوں کو انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا ہمارا مذہب اچھا ہے، دیکھیں ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور صفائی کا انتظام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور محمد جو ہے وہ ایک نیا دین لے کر بیٹھا ہے اور باپ دادا کے دین کے پیچھے باتیں کرتا ہے اور مقطوع النسل ہے، یعنی اس کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو ان کا مذہب اچھا ہے یا ہمارا مذہب اچھا ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے مکہ کے لوگ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، یہ بت پرست ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہو سکتے، تاہم ان کے مذہب کو بہتر کہنا بت پرستی کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لہٰذا بت پرستی کی تائید کرتے ہوئے، شرک کی تائید کرتے ہوئے یہ لوگ بھی مشرک ٹھہرے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت خاصہ سے دور کر دیا، اور جن کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر ان آیتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا نہیں دیکھا تو نے اے مخاطب ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، دیے گئے ایک حصہ ان کو آسمانی کتابوں کا، یؤمنون بالجبت، یقین رکھتے ہیں وہ بتوں پر، جبت بتوں کو کہتے ہیں، یعنی جبت لفظی ترجمہ میں آپ کو بتایا گیا ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جس میں شیاطین بھی داخل ہیں، بت بھی داخل ہیں، اور سحر اور کہانت اور یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ والطاغوت، اور سرکش طاقتوں پر، طاغوت ہر وہ سرکش طاقت جو خیر کے راستے سے لوگوں کو روکے، چاہے وہ سرکش طاقت جادوگر ہو، کاہن ہو، سرکش جن ہو، یا خیر سے روکنے والے مذہبی پیشوا ہوں، گمراہ پیر، یہ سارے اس میں داخل ہیں، سب کو طاغوت سے، یعنی طاغوت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان سے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ، اہدیٰ من الذین، زیادہ سیدھے ہیں ان سے جو آمنوا، ایمان لائے، سبیلا، کس اعتبار سے سیدھے ہیں؟ باعتبار راہ کے، باعتبار دین کے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو رحمت سے دور کر دیا ہے اللہ نے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، اپنی رحمت سے دور کر دے اللہ تبارک و تعالی، فلن تجد لہ نصیرا، پر ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے تو کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب، اب یہاں پر اس کی وجہ قرآن کریم بتاتا ہے، تو ساؤ بات کی ایک بات اس کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے حسد کرتے ہیں، جلے بھنے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں ان آیتوں میں، یعنی حکومت اور نبوت جو ہیں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ جب تک نبوت بنی اسرائیل کے پاس رہی، وہی بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے، حاکم بھی رہے، اور جب نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی تو حکومت بھی بنی اسرائیل سے چلی گئی، چھینی گئی۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نازل ہوئی ہیں، اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 27 میں ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ اب کسی بیٹے کی تخصیص نہیں ہے
کہ کس کو ہم نے کتاب دی، کس کو حکومت عطا فرمائی، سب جو ہے فی ذریتی ہی، ذریت میں سب بیٹے داخل ہیں، جو یہ انعام جو ہے یہ عام تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بار بار بتایا گیا، اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ تو عرصہ تک ان میں نبوت بھی رہی اور حکومت بھی رہی، وہ حکومت بھی کرتے رہے۔ پھر دور آخر میں بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسماعیل میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ان پر اللہ کا کلام قرآن کریم نازل ہوا، تو حکومت بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب یہی بات بنی اسرائیل کے لیے حسد کا باعث بنی اور ان کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ اب ان آیات پر یہود سے گفتگو مکمل ہو رہی ہے، اور 4 باتوں کی طرف ان آیات میں اشارہ ہو رہا ہے کہ حکومت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی منافلی نہیں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو عطا کرنا چاہے حکومت دے دے۔ اور پہلے حکومت بنی اسرائیل کو دی تھی، اب ان سے چھین لی۔ اب وہ وجوہات اپنی جگہ، زوال کے اپنے وجوہات ہوتے ہیں، وہ وجوہات پائی گئی، اور ان وجوہات کے ساتھ اللہ کی یہ نعمت نبوت اور حکومت جمع نہیں ہو سکتی، تو ان سے چھین کر تفویض کر دی بنی اسماعیل کو۔ تو حکومت پر بنی اسرائیل کا کچھ اختیار ہوتا تو وہ کبھی اپنے اندر سے حکومت کو نکلنے نہ دیتے، اور بنی اسماعیل کو رتی بھر نہ دیتے، لیکن ان کا اختیار نہیں تھا، نہ دنیاوی نعمت حکومت پر، نہ روحانی نعمت نبوت پر ان کو اختیار حاصل ہے، لہذا اللہ نے نبوت بھی چھین لی، حکومت بھی ان سے لے لی۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اپنے فضل سے نوازا، اور جس کی وجہ سے یہود جل بھن گئے۔ تیسری بات، خاندان ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کتاب و حکمت کا وعدہ کیا ہے، صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے 8 بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، لہذا کسی ایک بیٹے کی تخصیص نہیں ہے۔ بنی اسماعیل جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اس لیے حسب وعدہ ان کو اپنی اس نعمت سے، کتاب و حکمت سے اور حکومت سے نوازا۔ اب کچھ یہودی تو اسماعیلی نبی پر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ تکبر میں مبتلا ہیں، اور وہ جہنم کی دہکتی آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ تو ان آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے من الملک کی سلطنت سے، فاذن پس تب، ان دیٹ کیس، انگریزی میں ترجمہ کرتے ہو، فاذن کا ترجمہ ان دیٹ کیس، لا یؤتون الناس، نہیں دیں گے وہ لوگوں کو، نقیرا، رتی بھر، ذرہ بھر، ام یحسدون الناس، یا جلتے ہیں وہ لوگوں پر، حسد، یحسدون، حسد جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور حسد کی تعریف یہ ہے کہ نعمت بس ہمارے پاس رہے، کسی اور کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم سے چھینی نہ جائے، یہ فلاں کے پاس کیوں ہے، فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، مجھے یہ نعمت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تو حسد گناہ کبیرہ ہے، شریعت اسلامی میں بھی امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسد گناہ کبیرہ اس وجہ سے ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو ایک نعمت عطا کی ہے، کسی کو دوسری نعمت عطا کی ہے، تو حاسد جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الحسد، اور خبردار حسد سے بچتے رہو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
تو یہ بھی حسد میں مبتلا تھے۔ ام یحسدون الناس، جلتے ہیں وہ لوگوں پر، علی ما آتاہم، اس پر جو دیا ان کو اللہ نے، آتاہم اللہ نے بنی اسماعیل کو عطا فرمائی، من فضلہ، اپنی مہربانی سے، فضل نبوت ہے، فقد آتینا، پس تحقیق دی ہے ہم نے، آل ابراہیم الکتاب، خاندان ابراہیم کو آسمانی کتاب، والحکمت، اور دانشمندی، فہم و دانش کی بات، والحکمہ، وآتیناہم، اور دیا ہم نے ان کو، ملکن عظیما، بہت بڑی سلطنت۔ اب ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، فمنہم من آمن بہ، بس ان میں سے بعض جو ایمان لائے، بہ، اس پر، یعنی محمد الرسول اللہ پر، قرآن کریم پر ایمان لے آئے، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض جو رک گئے اس سے، یعنی ایمان نہیں لائے اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے دوزخ دہکتی آگ، تو نہ ماننے والوں کے لیے، یعنی نہ ماننے والے یقیناً کافر ہیں، ان کافروں کے لیے سزا جو ہے وہ دہکتی آگ ہے۔ تو ان آیات میں یہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے پڑھا، یہود جو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ٹھہراتے تھے، یہ جھوٹ ہے اور اللہ پر افتراء ہے۔ محبوبیت کا تعلق سیرت و کردار کے ساتھ ہے، اور وہ چیز یہود کے اندر ہے نہیں، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اپنے آپ کو چہتہ بنانا اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہنا، جس طرح جعلی پیر آج کل مختلف شہروں میں، مختلف دیہاتوں میں، اور جھوٹی خوابیں دیکھ کر اور یا نہ دیکھ کر اپنی شہرت کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اور تقدس کے دعوے کرنا، یہ بھی افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے، ہر کفر حرام ہے، لیکن جبت اور طاغوت کا انکار جو ہے واجب ہے۔ اس طرح اہل باطل کی دوستی، جس طرح یہود آئے اور مشرکین کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو اہل باطل کی دوستی اور صحبت جو ہے اچھے لوگوں کو بھی باطل کے راستے پر ڈال دیتی ہے، جیسا کہ مشرکین کی صحبت نے اہل کتاب کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحبت الاشرار توجب بغض الاخیار، یعنی بری مجلس، برا دوست، اس کے ساتھ صحبت اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور یہ چیز لازم کرتی ہے اچھوں کے ساتھ بغض کو، اچھوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بری مجلس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھی مجلس سے محروم رہتا ہے، بری باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اچھی باتیں سننے سے محروم رہتا ہے، اور برے کردار کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے کردار سے محروم رہتا ہے۔ تو حق کو باطل اور باطل کو حق کہنا، یہ یہود کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ اس طرح بری صفات والوں کو ظالم کہنا اور کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن مخصوص کر کے کسی کا نام لے کر زندگی میں اس پر لعنت بھیجنا درست نہیں ہے۔ یہ کہنا ظالموں پر خدا کی لعنت ہو جائز ہے، کافروں پر خدا کی لعنت ہو جائز ہے۔ اور جب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، جب کافر پر زندگی میں لعنت جائز نہیں ہے تو مسلمان پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے لعنت کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس طرح بخل جو ہے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہودی اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے، ایک عادت ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ جو کوئی مجبور نادار سامنے آ جائے، وہاں پر سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بخل کی ضد سخاوت ہے۔
اور باطنی امراض میں سے جس طرح بھی بتایا گیا حسد بدترین بیماری ہے۔ حاسد ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ مغموم رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ وہ کسی کے پاس دنیاوی نعمت، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے اقتدار کی شکل میں ہو، وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح حکومت و سلطنت جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت ہو جائے، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی مسلمان اس نیت سے حکومت میں آنا چاہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں گا، اپنے لیے بینک بیلنس نہیں بڑھاؤں گا اور اسلامی ملک کی خدمت کروں گا، اسلام کی خدمت کروں گا، اللہ کے احکام کو اس حوالے سے میں تازہ کروں گا اور مسلمان محتاجوں کی، ناداروں کی میں خدمت کروں گا، تو یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اور پھر آخری بات یہ بھی ہے کہ بری سے بری جماعت جو ہے اور قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا سب کو ایک ہی لاٹھی نہیں ہانکنا چاہیے، بلکہ اس میں دیکھنا چاہیے جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائی اور خوبی کو بھی اعتدال کے ساتھ اسی دائرے میں رہ کر ماننا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔